نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم دوستنا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آنگین لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز ساتھیوں پچھلے جمعہ المبارک میں علم کے عنوان کے اوپر تھوڑی دیر گفتگو ہوئی جس کا لب لباب یہ تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں دو چیزوں کے بغیر انسان دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا اور اگر خود کوشش بھی کر لے تو
علم کی اس بنیاد کو نہیں پہنچ سکتا، علم کی اس جڑ کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور پھر انہوں نے آگے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ تو میرے بھائیوں، وہ دو چیزیں تھیں، ایک ہمارے پاس وہ بک موجود ہو، وہ کتاب موجود ہو، وہ سلیبس موجود ہو، اور دوسرا اس کا ایک استاد بھی ہو۔ اگر کتاب نہیں ہمارے پاس، بک نہیں ہمارے پاس، تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے پاس بک موجود ہے، ہمارے پاس استاد نہیں ہے، پھر بھی ہم اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم نے استاد کی پہچان کرنی ہے کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو ہم نے اب استاد اس کو بنانا ہے جس کے پاس وہ علم موجود ہو۔ تو میرے بھائیوں، جس کو ہم اپنا استاد منتخب کریں گے، سب سے پہلے ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا اس کے پاس یہ علم موجود بھی ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کی مکمل تفصیل دیکھنی ہے کہ اس نے اپنا دین سیکھا تو کس سے سیکھا، اس کا استاد کون ہے، آگے اس کا استاد کون ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں وہ گروہ، وہ جماعت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے تھی، وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، وہ لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب ہم نے ان کو تلاش کرنی ہے۔ اگر ہم ان کو تلاش نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، کسی ایسے بندے سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے جس نے نہ تو کسی سے پڑھا، نہ اس کا کوئی استاد، تو میرے بھائیوں، وہ خود بھی گمراہ ہے، وہ ہمیں بھی آگے گمراہ کرے گا۔ اگر ہمارے علاقے میں، پاکستان کے اندر بھی ایسے استاد موجود ہیں جو اپنی سند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم ہر ایک کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا دین کا علم ہے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ علم کو اوپر نہیں اٹھا لیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عالم کو اوپر اٹھا لیں گے جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں علم موجود ہے۔ تو جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ اپنے ساتھ علم کے ساتھ لے جائیں گے۔ تو فرمایا پھر لوگ جاہلوں کو اپنا استاد بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، پھر وہ اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے فیصلے کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم جس کو اپنا استاد بنا رہے ہیں، کہیں وہ جاہل تو نہیں ہے۔ جاہل سے کیا مراد ہے؟ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین تو سیکھا، اس نے علم تو سیکھا، لیکن علم کی وہ پہچان نہ حاصل کر سکا جو صحابہ کرام نے حاصل کی تھی۔ تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس شخص کا جائزہ لیں کہ ہم جس سے دین حاصل کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کے پاس دین آیا تو کہاں سے آیا۔ میرے بھائیوں، یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہے کہ آج جس دین کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، جس طرح ہم اپنے اعمال کریں گے، اسی طرح ہماری ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں کچھ ائمہ کرام کے احوال ذکر کیے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ تم ایک ایسے آدمی سے دین سیکھ رہے ہو، تم ایک ایسے آدمی سے حدیث سن رہے ہو، حدیث سیکھ رہے ہو جس کے دین کے بارے میں تمہیں خود پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جس کے دین کے بارے میں تمہیں خود پتہ نہیں
کہ اس کا دین کیا ہے، تم اس سے کیا علم حاصل کرو گے، تم اس سے کیا دین سیکھو گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اگر کوئی بڑا کہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز حلال ہے، ہم کہتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، یہ بات غلط کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے نیک لوگوں کو رب بنا لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی بھی لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بڑا، فلاں عالم، فلاں بزرگ ہمارا رب ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب تمہارے علماء، تمہارے مشائخ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو آگے سے لوگ اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے، اور اگر وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو تم اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے۔ تو نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کہا کسی کا تو مطلب ہے اللہ بنا لینا، کہ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، نہ کہ کوئی عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اس چیز کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اس چیز کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے بعد تمہارے اندر اس طرح کے لوگ آئیں جو کہیں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال کی ہم اسی کو حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام کیا ہم اسی کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو میں ایسا نہ ہو جائے۔ بات یاد رکھو، جو چیز میں نے حلال کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز میں نے حلال کی وہ ویسے ہی ہے جو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی، اور جس چیز کو میں نے حرام کر دیا وہ چیز ویسے ہی حرام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ آج منکرین حدیث اس چیز کو سوشل میڈیا کے اوپر کھل کر بیان کرتے ہیں، اور افسوس کہ ہم بھی ان کو کھل کر سنتے ہیں۔ جی آپ علماء ٹی وی پہ آئے ہوئے ہیں، عالم بندہ جی جو کھلے عام ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ چیز قرآن میں تو حرام ہے ہی نہیں، اور پھر آگے سے ہمارے جن علم حاصل ہم لوگ کرنا کوئی نہیں، اور پھر ان کی باتیں سن کے ہمیں ایسے لگتا ہے یار یہ بات تو عالم بندہ کر رہا ہے، تو ٹھیک کر رہا ہوگا۔ افسوس کہ ہم نے دین کو صرف اتنا ہی سمجھا کہ ہم سمجھے کہ صرف ہم نے نماز ادا کر لی، روزہ رکھ لیا، ہمارے پاس علم آ گیا اس کا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی، صدقہ کر دیا، ہمارے پاس علم آ گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم بندہ ہے، ایک عابد بندہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھ کو تم میں سے ایک عام آدمی کے اوپر، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی کے اوپر فضیلت ہے وہی ایک عالم کو ایک عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ سوچیں ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے پاس کتنا علم ہے دین کا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دین سیکھنا ہے۔ دین کس لیے سیکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ دین سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے۔ علم کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ دین کا، دنیا کا نہیں۔ دین کا علم کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ فرمایا وہ بندہ کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور جو بندہ دین کا علم سیکھے ہی نہ اور تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب پیش کریں گے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی دنیا کمانے میں لگا دی۔ میرے بھائیوں، یہ رزق کمانا یہ لازمی ہے۔ یہ نہ کہ بندہ کہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو ہم نہیں چھوڑنا، لیکن
یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی زندگی تو فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی دنیا کماتے تھے، کس طرح کماتے تھے؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک ہمسایہ تھا، ایک پڑوسی تھا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں کام کے لیے جاتا، دنیا کمانے کے لیے کام کے لیے جاتا، میرا پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا۔ اگلے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا اور وہ کام کے لیے ہو جاتا۔ کیوں؟ دنیا بھی ہم نے حاصل کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے ہم دین بھی حاصل کریں کہ ایک دن جس دن میں کام کے اوپر گیا، جو میرا ساتھی ہے، جو پڑوسی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ سارے دن معاملات دیکھتا، کوئی نئی وحی آتی، کوئی آیت آتی، کوئی خصوصاً کوئی بات کہتے، وہ آ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتا۔ اگلے دن وہ کام کے اوپر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کوئی آیت آئی، کوئی وحی آئی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کوئی حدیث سنائی، انہوں نے آ کے رات کو آپ نے اس پڑوسی کو سنا دی۔ تو میرے بھائیو، جتنا ضروری دنیا حاصل کرنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دین حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ دین حاصل کیے بغیر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم دین حاصل نہ کریں اور سیدھے جنت میں پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ساری زندگی اہل جنت والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ آخر پہ آ کے وہ جنت سے صرف ایک بالشت فاصلے پہ رہ جاتا ہے کہ وہ ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ کام اس کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ ایسا کام کر گیا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ وہ گناہ اس کو جنت سے اٹھا کے سیدھا جہنم میں لے گیا۔ تو میرے بھائیو، دین کے علم کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور کس سے کرنا ہے۔ کہیں جائے لوگ کو ہم اپنا امام نہ بنائیں، کہیں جائے لوگ کی باتیں سن کے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم انہیں کے طریقے کو پہ چل جائیں اور جنت میں پہنچتے پہنچتے ہم جنت سے محروم ہو کے جہنم میں چلے جائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں علم کے اندر وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں یا وہ ہمارا مقصد وہ سوچیں جس کے ذریعے ہم علم حاصل کریں گے تو اس علم کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ علم ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے جو میں اس عنوان کے اوپر بات ہوگی کہ علم جب ہم نے حاصل کرنا ہے تو وہ علم حاصل کرنا ہے جس کو حاصل کر کے ہم جنت میں جائیں، نہ کہ علم بھی حاصل کریں، علم بھی دین کا ہو اور پھر ہم کل قیامت میں جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک میں اس عنوان کی اور بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا